خوش آمدید. آج ہم جس شہر کی بات کر رہے ہیں اسے صرف پاکستان کا دل کہنا شاید کافی نہ ہو. نہیں، بالکل بھی نہیں. ہم بات کر رہے ہیں لاہور کی. ہمارے پاس اس پر ایک بہت تفصیلی ویکیپیڈیا مضمون ہے اور آج ہمارا مقصد صرف تاریخ کے ورق پلٹنا نہیں بلکہ اس شہر کی اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. لاہور کی ایک شخصیت نہیں، کئی ہیں. اسے مشرق کا پیرس بھی کہا گیا، جی، باغات کا شہر بھی، اور حال ہی میں یونیسکو نے اسے ادب کا شہر کا خطاب بھی دیا ہے. واہ. تو دریائے راوی کے کنارے یہ جو شہر ہے نا، یہ صرف اینٹ گارے کا مجموعہ نہیں ہے، یہ صدیوں کی تہذیب، طاقت اور ثقافت کا ایک زندہ میوزیم ہے. تو پھر آئیے اس کی گتھی سلجھاتے ہیں. شروع کہاں سے کریں؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے تو لاہور کا نام ہی خود ایک کہانی ہے. یہ ہمیشہ سے لاہور نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں. شروع کے جو مسلم مورخین تھے انہوں نے اسے لوہاور، لوہار، یہاں تک کہ راہور جیسے ناموں سے بھی پکارا ہے. اچھا. لیکن اس سے بھی پیچھے جائیں تو اس کی جڑیں وہ جو ہے نا داستانوں میں ملتی ہیں. دلچسپ. ایک بہت مشہور ہندو روایت ہے جو شہر کی بنیاد رام کے بیٹے شہزادہ لو سے جوڑتی ہے. او اچھا. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں ایک قلعہ بسایا تھا جسے لوپور کہتے تھے، یعنی لو کا شہر، اور پھر وقت کے ساتھ یہی نام لاہور بن گیا. یعنی شہر کی بنیادی ایک کہانی پر رکھی گئی ہے. یہ تو اپنے آپ میں ایک بہت رومانوی بات ہے. لیکن کیا صرف یہی ایک نظریہ ہے؟ نہیں، تاریخ اتنی سیدھی کہاں ہوتی ہے. ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ نام لوہار یعنی لوہے کا کام کرنے والے سے نکلا ہے. ہو سکتا ہے اس علاقے میں یہ پیشہ اہم رہا ہو. بالکل. اور ایک اور دلچسپ خیال اسے دریائے راوی سے جوڑتا ہے. راوی کا پرانا نام تھا اراواٹی. تو کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ شاید روواوار مطلب راوی کا قلعہ، اس سے یہ نام نکلا ہو. واہ. یعنی نام کے پیچھے ہی اتنی تاریخ اور اتنی بحث چھپی ہے. لیکن ان کہانیوں سے ہٹ کر ہمیں پہلی بار کوئی ٹھوس ثبوت کب ملتا ہے کہ لاہور واقعی ایک اہم شہر تھا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. نام کے بارے میں یہ جو الگ الگ کہانیاں ہیں نا، یہ خود بتاتی ہیں کہ شہر کتنا پرانا اور طے در طے ہے. صحیح. لیکن پہلا جو دستاویزی ثبوت ہمیں ملتا ہے وہ 982 عیسوی کی ایک فارسی تحریر حدود العالم میں ہے. اچھا، 982؟ جی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں لاہور کو کوئی معمولی گاؤں نہیں بلکہ ایک ایسا قصبہ بتایا گیا ہے جہاں متاثر کن مندر، بڑے بازار اور وسیع باغات تھے. واہ. یعنی 1000 سال سے بھی پہلے یہ ایک پراپر شہری مرکز تھا. بالکل، خوشحال اور ترقی یافتہ. تو ایک طرف اس شہر کا نام ہی ایک معمہ ہے، لیکن اصل کہانی تو تب شروع ہوتی ہے جب یہ سلطنتوں کی شطرنج کی بساط میں ایک اہم مہرہ بن جاتا ہے. غزنویوں کے لیے اس کی کیا اہمیت تھی؟ غزنویوں کی آمد لاہور کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. جب سلطان محمود غزنوی نے اسے فتح کیا اور اپنے غلام ملک ایاز کو یہاں کا گورنر بنایا تو لاہور پہلی بار ایک بڑی سلطنت کے نقشے پر آیا. ملک ایاز کا نام تو لاہور سے بہت جڑا ہوا ہے. جی. انہوں نے شہر کو دوبارہ تعمیر کیا، قلعہ بنوایا، اسے مضبوط کیا، اور کچھ عرصے بعد تو یہ غزنوی سلطنت کا مشرقی اور ایک وقت کے لیے تو واحد دارالحکومت بھی بن گیا. اچھا. یہ وہ دور تھا جب لاہور علم و ادب اور خاص طور پر فارسی شاعری کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا تھا. اور پھر وہ دور آیا جسے لاہور کا سنہری دور کہتے ہیں، مغلوں کا دور. جب بھی کوئی لاہور کا سوچتا ہے فوراً ذہن میں مغل فن تعمیر آتا ہے. بالکل. اور یہ صرف عمارتوں کی تعداد کا معاملہ نہیں بلکہ اس ویژن کا ہے جو مغل بادشاہ لاہور کے لیے رکھتے تھے. انہوں نے لاہور کو صرف ایک صوبائی دارالحکومت نہیں بلکہ اپنی طاقت اور شان و شوکت کا ایک شو پیس بنایا. یہ دلچسپ بات ہے. اس کو تھوڑا کھولتے ہیں. اکبر سے شروع کرتے ہیں. اکبر ایک منتظم تھے، ایک اسٹریٹجسٹ تھے. 1584 میں جب انہوں نے لاہور کو اپنا دارالحکومت بنایا نا، تو ان کی پہلی ترجیح تھی شہر کو محفوظ بنانا. یعنی دفاعی نقطہ نظر سے؟ جی. انہوں نے پرانے مٹی کے قلعے کو پکی اینٹوں سے دوبارہ بنوایا، اسے ایک ناقابل تسخیر فوجی مرکز بنا دیا. ان کا لاہور ایک شاہی انتظامی گڑھ تھا. لیکن شاہجہاں کے دور میں تو جیسے شہر کا پورا مزاج ہی بدل گیا. بالکل. شاہجہاں فنون لطیفہ کے دلدادہ تھے. ان کے لیے لاہور فوجی طاقت دکھانے کی جگہ نہیں بلکہ خوبصورتی اور عیش و عشرت کا مرکز تھا. آپ ان کی تعمیرات دیکھیں. شالامار باغ.
جی 1641 میں بننے والا شالامار باغ، پھر شاندار وزیر خان مسجد جو اپنی کاشی کاری کی وجہ سے ایک آرٹ گیلری لگتی ہے، اور قلعے کے اندر نولکھا پویلین؟ جی 1633 میں بننے والا نولکھا پویلین جو سنگ مرمر میں تراشی ہوئی ایک نظم جیسا ہے۔ شاہ جہاں کا لاہور ایک رومانوی، ایک فنکارانہ شہر تھا۔ اور پھر اورنگزیب آئے، ان کی تعمیرات میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ اورنگزیب کے دور میں فن تعمیر کا مقصد پھر بدل گیا۔ اب یہ خوبصورتی سے زیادہ سلطنت کی عظمت، اس کی طاقت اور مذہبی اتھارٹی قائم کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو بادشاہی مسجد ہے نا؟ بالکل، 1673 میں بننے والی بادشاہی مسجد، اس کا حجم، اس کی سادگی میں چھپی ہوئی شان، یہ سب مغل سلطنت کے عروج کا اعلان ہے۔ اسی طرح قلعے کا علمگیری دروازہ، وہ صرف ایک گیٹ نہیں، وہ شاہی طاقت کا ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے۔ تو یہ عمارتیں صرف پتھر نہیں ہیں، یہ مغل سلطنت کے بدلتے ہوئے نظریات کی داستان سناتی ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو مغلوں کے زوال کے بعد جب سکھ سلطنت کا عروج ہوا، انہوں نے لاہور کے اس ورثے کے ساتھ کیا کیا؟ یہ تاریخ کا ایک بہت پیچیدہ اور متضاد باب ہے۔ 1799 میں جب رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے اپنی سلطنت کا انتظامی دارالحکومت بنایا۔ انہوں نے بھی تو کچھ تعمیرات کی؟ جی بالکل، جیسے حضوری باغ میں خوبصورت بارہ دری جو انہوں نے کوہ نور ہیرا حاصل کرنے کی خوشی میں بنوائی تھی۔ لیکن مضمون میں یہ بھی ذکر ہے کہ انہوں نے مغل یادگاروں کو کافی نقصان بھی پہنچایا، جیسے مقبروں سے سنگ مرمر اکھاڑنا۔ جی، یہ اس دور کا ایک تاریک پہلو ہے۔ آصف خان اور نور جہاں کے مقبروں سے قیمتی سنگ مرمر اکھاڑ کر امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ بادشاہی مسجد کو ایک عرصے تک اسلحہ خانے اور گھوڑوں کے استبل کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تو کیا اسے صرف تباہی کے طور پر دیکھنا درست ہوگا، یا یہ ایک نئی طاقت کی طرف سے پرانی طاقت کی نشانیوں کو مٹا کر اپنی تاریخ لکھنے کی کوشش تھی؟ آپ نے ایک بہت گہری بات کی ہے۔ یہ صرف توڑ پھوڑ نہیں تھی، یہ ایک علامتی عمل تھا۔ مطلب؟ جب آپ کسی پرانی طاقت کی سب سے مقدس جگہ جیسے بادشاہی مسجد کو گھوڑوں کے استبل میں بدلتے ہیں تو آپ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے اور پرانی طاقت کا اختیار ختم۔ بالکل، یہ شہر کے کردار کی لچک کو بھی دکھاتا ہے کہ کیسے ایک ہی عمارت مختلف ادوار میں بالکل مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ تو سکھ سلطنت کا دور ختم کیسے ہوا؟ اور یہاں سے انگریزوں کی آمد ہوتی ہے۔ 1849 میں جب انہوں نے پنجاب پر قبضہ کیا تو انہوں نے لاہور کو صرف فتح نہیں کیا بلکہ اسے اپنی سلطنت کے مطابق ایک نئی شکل دی۔ اچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے اندرون شہر یعنی پرانے لاہور کو تقریباً ویسے ہی چھوڑ دیا اور اس کے باہر ایک بالکل نیا شہر بسانا شروع کیا جسے سول اسٹیشن کہا گیا۔ چوڑی سڑکیں، بنگلے اور دی مال جیسی سڑک، یہ سب پرانے لاہور سے بالکل مختلف تھا۔ اور انہوں نے فن تعمیر کا بھی ایک نیا انداز متعارف کروایا جسے انڈو سراسنک کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایک بہت دلچسپ ملاپ تھا۔ سوچیں کہ انگریزوں نے اپنی وکٹورین طرز کی عمارتیں لیں اور ان پر مقامی فن تعمیر کا مطلب اسلامی محرابوں، جالیوں اور گنبدوں کا تڑکا لگا دیا۔ یعنی وہ دکھانا چاہتے تھے کہ حکمران ہم ہیں لیکن مقامی ثقافت کا احترام بھی کرتے ہیں۔ بالکل، لاہور میوزیم، ایچیسن کالج، جی پی او، ان سب عمارتوں میں آپ کو یہ ملاپ صاف نظر آئے گا۔ لیکن برطانوی راج صرف عمارتوں تک تو محدود نہیں تھا، اس نے لاہور کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بلا شبہ، اور یہاں تاریخ ایک بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ لاہور بے وقت ہندوستان اور پاکستان دونوں کی تحریک آزادی کا سب سے اہم مرکز بن گیا۔ یہ عجیب بات ہے نا؟ بہت عجیب۔ 1929 میں کانگریس نے ہندوستان کی مکمل آزادی کا اعلان بھی دریائے راوی کے کنارے لاہور میں ہی کیا، اور ٹھیک 11 سال بعد 1940 میں مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان بھی اسی شہر میں منظور کی۔ تو لاہور ایک ایسے دوراہے پر کھڑا تھا جہاں سے دو الگ ملکوں کی راہیں نکلنی تھی۔ بالکل۔ اور پھر 1947 آیا، تقسیم ہند۔ یہ لاہور کے لیے یقیناً ایک بہت ہی کٹھن وقت رہا ہوگا۔ یہ ایک ایسا زلزلہ تھا جس نے شہر کی بنیادیں ہلا دیں۔ شدید تنازع تھا کہ شہر ہندوستان میں جائے گا یا پاکستان میں۔
1941 की मर्दम शुमारी के मुताबिक शहर में 64.5% मुस्लिम आबादी थी। लेकिन माशी तौर पर सूरत हाल मुख्तलिफ थी। बहुत मुख्तलिफ। हिंदू और सिख रहनुमाओं का दावा था कि शहर की 2/3 दुकानें और 80% कारखाने उनकी मिल्कियत थे। 80%, ये तो बहुत बड़ा आदद है। इसका मतलब है कि तकसीम के बाद शहर की पूरी माशी बुनियादी हिल गई होगी। बिल्कुल, और यही माशी कश्मकश थी जिसने फसादात को हवा दी। शहर में आग और खून का खेल शुरू हुआ। शाह आलमी बाजार, जो इस वक्त लाहौर का सबसे बड़ा तिजारती मरकज था और हिंदू ताजरों का गढ़ था, उसे जलाकर राख कर दिया गया। ओह खुदाया। लाखों लोगों को रातों रात अपने घर, अपनी जायदादें, अपनी शनाख्त छोड़कर सरहद पार भागना पड़ा। इन वाकयात ने शहर की रूह और उसकी शनाख्त को कैसे बदला? इसने शहर की शनाख्त को तोड़ा और फिर से बनाया। एक तरफ हिंदू और सिख बरादरी के जाने से एक बहुत बड़ा सकाफती और माशी खला पैदा हुआ। शहर ने अपनी कसीरुल सकाफती शनाख्त का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये हिंदुस्तान से आने वाले लाखों महाजरीन के लिए एक नया घर, एक नई उम्मीद भी बना। इन महाजरीन ने अपने साथ अपनी कहानियां, अपनी सकाफत और अपनी हिम्मत लाई और इस शहर को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया। तो जदीद लाहौर को समझने के लिए इस दोहरे पहलू को जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ तकसीम के जख्म और दूसरी तरफ एक नई कौम की तामीर का जज्बा। बिल्कुल। तो इस सदमे से निकलकर आज का लाहौर कैसा है? ये तो अब एक मेगा सिटी बन चुका है। आज का लाहौर एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर है। 2023 के अंदाजे के मुताबिक आबादी 1,30,00,000 से भी ज्यादा है। ये मुल्क की मईशत में 11.5% हिस्सा डालता है। खासतौर पर कौन सी सनतों में? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इशात की सनतों का ये गढ़ है। ये जानकर शायद सुनने वालों को हैरत हो कि पाकिस्तान की 80% किताबें इसी शहर में छपती हैं। वाह! और शहर का मंजरनामा भी बहुत दिलचस्प है। एक तरफ अंदरून शहर की तंगलियां और दूसरी तरफ जदीद हाउसिंग सोसाइटियां और फ्लाईओवर्स। मेट्रो, बस और ऑरेंज लाइन जैसे मंसूबों ने शहर की शक्ल बदल दी है। जी, लेकिन ये आज के लाहौर का सबसे बड़ा चैलेंज भी है। तरक्की जरूरी है, लेकिन किस कीमत पर? ये मंसूबे लाखों लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, लेकिन अक्सर इनके रास्ते में आने वाली पुरानी इमारतों और महलों को कीमत चुकानी पड़ती है। तो एक कशमकश है जदीदियत और विरासत के दरमियान। मुसलसल कशमकश है। और सकाफती तौर पर लाहौर आज भी अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए है ना? बिल्कुल, ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा पंजाबी बोलने वाला शहर है। कवाली की महफिलें हों या पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जिसे लॉलीवुड कहते हैं, सबका मरकज यही शहर है। और त्योहार बसंत का जिक्र तो लाजमी है। जी, बसंत। अगरचे पतंगबाजी से जुड़े हादसात की वजह से इस पर पाबंदी है, लेकिन बहार की आमद का ये जश्न आज भी लाहौर की सकाफती शनाख्त का एक अहम हिस्सा है। ये शहर आज भी जिंदा दिल है। तो अगर हम इस पूरी गुफ्तगू को समेटें तो लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि वक्त का एक सफर है। कदीम दास्तानों से शुरू होकर सल्तनतों के उरूज और ज़वाल, नौआबादियाती दौर की तब्दीलियों और तकसीम के गहरे जख्मों से गुजरता हुआ आज एक जदीद और फैलते हुए शहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये तजादात का शहर है, जहाँ बादशाही मस्जिद के साए में फूड स्ट्रीट भी है और कदीम हवेलियों के साथ बुलंदोबाला प्लाजा भी। आपने बहुत खूबसूरती से इसका खुलासा किया और ये हमें एक बहुत अहम सोच तलब नुक्ते पर छोड़ जाता है। मजमून में जिक्र है कि 2009 में अंदरून शहर लाहौर की बहाली का एक मंसूबा शुरू किया गया था। जी। तो हतमी सवाल ये पैदा होता है कि जैसे जैसे लाहौर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है, असल चैलेंज उस तरक्की और शहर के अनमोल तह दर तह वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन कायम करना है। एक शहर पर अपने माजी का कितना कर्ज है और अपने मुस्तकबिल का कितना? बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये फैसला कौन करेगा कि उसकी पेचीदा और बाज़ औक़ात मुतज़ाद तारीख के कौन से हिस्से बचाने के काबिल हैं और किन हिस्सों को तरक्की की राह में कुर्बान किया जा सकता है।